لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ تو باقی سب انبیاء کا جو ایمان تھا وہ خبر کا تھا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایمان تھا وہ معائنے کا اور مشاہدے کا ایمان تھا۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی درجات کا پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں اللہ نے محبوب کو وہ نعمت عطا فرمائی جو باقی انبیاء کو بھی آخرت میں جا کر ملے گی۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ثابت ہو گئی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء کی امامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج پر جانے سے پہلے فرمائی، آ کے فرماتے تو اور اچھا ہوتا۔ تو علماء نے جواب دیا کہ پہلے انبیاء کو نماز کا کچھ حصہ ملا تھا، ادھوری نماز ملی تھی، قیام ملا تھا، رکوع ملا تھا، اور سجدہ نبی علیہ السلام کو ملا۔ اور پھر اس میں جو تکمیل ہوئی نا وہ عرش پہ جا کے ہوئی کہ اتحیات کا مضمون جو بنا، میں نے ابھی آپ کے سامنے جو کھولا۔ تو اگر نبی علیہ السلام آ کر پڑھاتے تو جو نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی وہی کامل نماز باقی انبیاء کو بھی مل جاتی، پھر فضیلت کہاں رہ جاتی؟ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دینا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انبیاء کی امامت پہلے کروا لیں تاکہ جتنی نماز ان کو ملی وہ اپنی نماز پڑھ لیں، جب آپ واپس آئیں گے تو آپ اور آپ کی امت کو میں کامل نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دوں گا۔ فرشتے بھی نماز پڑھتے ہیں مگر ان کی نماز بھی ادھوری۔ نبی صاحب نے فرمایا کچھ فرشتے قیام کی حالت میں ہیں، ساری زندگی قیام میں رہیں گے، کچھ رکوع میں ہیں، ساری زندگی رکوع میں رہیں گے، کچھ سجدے میں، ساری زندگی سجدے میں رہیں گے، کچھ اتحیات میں ہیں، ساری زندگی اتحیات میں رہیں گے۔ تو فرشتے بھی نماز کا ایک ایک رکن ادا کرتے ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیے، اللہ نے اپنے محبوب کی امت پر کتنا احسان فرمایا۔ اللہ نے سب ارکان کا مجموعہ انسان کو عطا فرما دیا، ہم قیام سے لے کے اتحیات تک کے سارے ارکان ادا کرتے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام اللہ سے ملاقات کے بعد اللہ سے ملاقات کر کے آنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو ایک تحفہ دیتا ہوں۔ نبی صاحب بڑے خوش ہوئے، بھئی کوئی محبوب کسی کو گھر بلائے اور تحفہ دے تو خوشی کی بات ہے نا۔ وہ تحفہ کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا آپ کی امت روزانہ 50 مرتبہ نماز پڑھے گی۔ تو نبی علیہ السلام بڑے خوش ہو گئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میری امت 50 نمازیں پڑھے گی، میں ان کو پیغام پہنچا دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے امت کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنے کا بھی فیصلہ فرما دیا۔ شاعر کہتا ہے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ محمد عرش پر پہنچے تو خود خالق نے فرمایا یہ اپنا گھر ہے، اپنے گھر میں شرمایا نہیں کرتے۔ گنہگاروں کو ہم بخشیں گے تم سے وعدہ کرتے ہیں، گنہگاروں کو ہم بخشیں گے تم سے وعدہ کرتے ہیں، محمد ہم کبھی جھوٹی قسم کھایا نہیں کرتے۔
اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم کبھی جھوٹی قسم نہیں کھاتے، اور میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ آپ کے امت کے گناہ گاروں کی میں بخشش کر دوں گا۔ تو نبی علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور پھر واپس تشریف لے آئے۔ جب واپس تشریف لے آئے تو ایک آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو کوئی تحفہ دیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میری امت کو 50 نمازیں ملیں۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت پر صرف 2 نمازیں فرض تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 2 نمازیں فرض تھیں، اور میرے امتیوں پر یہ 2 نمازیں پڑھنا بھی مشکل تھا۔ 50 نمازیں تو بہت زیادہ ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں جا کر عرض کریں کہ اللہ تعالیٰ ان میں تخفیف کر دیں، ہلکا کر دیں، ڈسکاؤنٹ دے دیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام واپس اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے گئے، عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دی، 50 کو 45 کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے وسلم یہ بھی زیادہ ہیں۔ تو نبی علیہ السلام پھر اللہ کے حضور پیش ہوئے اور کم کرنے کے لیے عرض کی، درخواست کی، اللہ نے 40 کر دی۔ ہر دفعہ 5 نمازیں کم ہوتے 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 بالآخر نبی علیہ السلام جب تشریف لے گئے نا 9ویں دفعہ، تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، مگر میں ان کو 50 نمازوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو 1 نیکی لائے گا میں 10 گنا عطا کروں گا۔ تو امت 5 نمازیں پڑھے گی، روزانہ 50 نمازیں پڑھنے کا ثواب ملوں گا۔ تو نبی علیہ السلام بہت خوش ہو گئے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی اب میرا دل نہیں چاہتا اور اللہ کے حضور جا کے کم کرنے کی ریکویسٹ کرنے کا، میری امت 5 نمازیں تو پڑھے گی صحیح۔ اچھا، کئی ایسے بھی نوجوان ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ایک دفعہ اور چلے جاتے تو یہ 5 بھی نہ رہتی۔ بیوقوف لوگ۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ کسی نوجوان کو کہے کہ تمہارا جو نکاح ہوا ہے نا تمہاری پسندیدہ لڑکی کے ساتھ، آج تم اگر مسجد میں نہ آتے نا تو نکاح نہ ہوتا، تو آگے سے کیا جواب دے گا؟ کہے گا بیوقوف تو ہے بچہ، تجھے کیا پتا، میں نے تو اتنی دعاؤں کے بعد یہ وقت اللہ سے مانگا تھا، شکر ہے کہ میرا نکاح ہو گیا۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو بھائی شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں نماز عطا فرمائی، اور اس نماز کے ذریعے ہمیں اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہو گیا۔ اگر نماز نہ ہوتی تو کوئی دوسری عبادت نہیں تھی کہ جس عبادت میں اللہ کا جلوہ انسان کو حاصل ہو سکتا، یہ نماز ہی ہے۔ تو یہ تو شکر ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کی نعمت عطا فرمائی، یہ تو تحفہ ہے ہمارے لیے۔